شادی کے بعد میں دبئی چلا گیا تو میری بیوی کہتی مجھے بھی لے جاؤ، یا پھر ابا کو بولو جانوروں کے بارے میں سو جایا کریں، کیونکہ لوگ طرح طرح کی میرے اور ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے ابا کو فون پر کہا کہ آج کے بعد گھر مت جانا، اور اس کے بعد ابا سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ 5 سال بعد میں اچانک دبئی سے لوٹا تو میرے گھر میں سسرال والے موج مستی کر رہے تھے۔ تو میں نے بیوی سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تو وہ بولی میرے استقبال کے لیے آئے ہیں، جبکہ میں بنا بتائے آیا تھا۔ اگلی صبح میں ڈیرے پر گیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابا، ایسا کرتا ہوں انم کو بتائے بغیر گھر چلا جاتا ہوں، سرپرائز ملے گا تو خوش ہو جائے گی، اور ابا جی بھی کتنے خوش ہو جائیں گے۔ میں خیالوں ہی خیالوں میں خود سے مخاطب تھا اور پاکستان جانے کا سوچ کر بے حد خوش ہو رہا تھا۔ پورے 5 سال ہو گئے تھے مجھے پاکستان سے یہاں پر آئے ہوئے۔ شادی کے صرف 2 مہینے بعد ہی میں دبئی آ گیا تھا اور اب تک واپس نہیں جا پایا تھا۔ اپنی بیوی کو بے حد یاد کرتا تھا۔ مجھے ابھی بھی یاد تھا کہ جب میں پاکستان سے دبئی آیا تھا تو میری بیوی کتنا رو رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ ابھی تو میری شادی کے بھی ارمان پورے نہیں ہوئے اور تم جا رہے ہو۔ تب میں نے اسے گلے لگا کر تسلی دی تھی کہ میں جلد واپس آ جاؤں گا، مگر یہاں پر آنے کے بعد حالات اور مجبوریوں نے ایسا رخ اختیار کر لیا کہ میں پاکستان جا ہی نہیں پایا تھا، اور پورے 5 سال گزر گئے تھے۔ جب بھی میں پاکستان فون کرتا تو بیوی کی روتی سسکتی ہوئی آواز سنائی دیتی تھی۔ وہ میری جدائی میں ہر وقت تڑپتی رہتی اور مجھے پاکستان آنے کے لیے کہتی، مگر میں ہر بار اسے اگلی بار آنے کا وعدہ دے کر تسلی دے دیتا تھا۔ آخر کار میری مجبوریاں ختم ہو گئیں اور میں پاکستان جانے کے لیے تیار تھا، لیکن میں نے اپنی بیوی کو بتانے کی غلطی نہیں کی۔ ایک تو وہ ہمیشہ کی طرح یقین نہ کرتی، اسے لگتا کہ میں پھر بہلا رہا ہوں۔ دوسرا، میں اچانک گھر پہنچ کر اسے خوشی دینا چاہتا تھا۔ میں اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنا چاہتا تھا، جو مجھے دیکھتے ہی بدل جاتے تھے۔ وہ خوشی کے مارے کھل اٹھتی اور یہی لمحہ میری زندگی کا سب سے یادگار لمحہ بن جاتا۔ گھر والوں کے لیے میں نے دل کھول کر شاپنگ کی، اپنی بیوی کے لیے طرح طرح کی چیزیں خریدیں، ابا جی کے لیے بھی کافی تحفے لیے۔ آخر کار میں گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ میرا کوئی بچہ تو ابھی نہیں تھا جس کے لیے شاپنگ کرتا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کی بار جب واپس آؤں گا تو کافی عرصے بعد جاؤں گا، تب تک ہمارا بچہ ہو جائے گا اور میں اس کے لیے بھی ڈھیروں چیزیں لے کر آیا کروں گا۔ میرے سارے دوست اپنی بیویوں اور بچوں کے لیے شاپنگ کرتے تھے، جبکہ میں صرف اپنی بیوی اور ابا کے لیے کر رہا تھا۔ وقت جیسے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ گھڑیاں رک گئی ہیں، مگر آخر کار وقت گزرا اور وہ دن آ پہنچا جس دن میری فلائٹ تھی۔ میں نے سارا سامان پیک کیا اور صبح سویرے ایئرپورٹ کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ فلائٹ آنے میں ابھی 3 گھنٹے باقی تھے، مگر میں پہلے ہی پہنچ گیا تھا۔ میرے دوست جو مجھے رخصت کرنے آئے تھے میری بےتابی پر ہنس رہے تھے اور ویٹنگ روم میں بیٹھے مجھے چھیڑ رہے تھے۔ بالآخر جہاز نے اڑان بھری اور میں نے پاکستان کی زمین پر قدم رکھا۔ پاکستان پہنچتے ہی دل سے خدا کا شکر ادا کیا۔ اپنی سرزمین اپنی ہی ہوتی ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے غربت کی مار نے جینا مشکل کیا ہو، مگر وطن کی مٹی کی خوشبو ہی الگ ہوتی ہے۔ جیسے ہی میں نے زمین کو چھوا دل کو سکون ملا۔ میں نے مالک سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں 6 مہینے سے پہلے واپس نہیں جاؤں گا۔ 6 مہینے کی چھٹی میں نے بڑی مشکل سے لی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ جانے سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ خوبصورت وقت گزاروں، تاکہ وہ یادیں آنے والے دنوں میں میرے لیے سہارا بن سکیں جب میں پھر دور دیس میں اکیلا ہوں گا۔ جب میں نے ایئرپورٹ سے باہر قدم رکھا تو دل بے حد تیز دھڑکنے لگا۔ میں 5 سال بعد واپس آیا تھا، ہاتھ میں بیگ تھا اور دل میں ہزاروں خیال۔ ہر قدم کے ساتھ ایک ہی چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا جا رہا تھا، انم کا چہرہ، جو ہر فون پر سسکیاں بھرتی تھی، جو ہر بار کہتی تھی کہ اب تو آ جاؤ، تمہارے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج جب وہ مجھے سامنے دیکھے گی تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔
میں ٹیکسی میں بیٹھا اور سیدھا اپنے گاؤں کی طرف نکل پڑا۔ راستے کے درخت، کھیت، فضا سب کچھ جیسے مجھے پہچان رہے تھے۔ گاڑی جیسے جیسے گاؤں کے قریب پہنچی میرا دل بے چین ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے تصور میں دیکھا کہ ابا باہر صحن میں چارپائی پر بیٹھے ہوں گے، ہاتھ میں تسبیح لیے، آنکھوں میں چمک ہوگی۔ بیوی شاید چولہے کے پاس کھڑی ہوگی، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ جب میں دروازے سے اندر جاؤں گا تو حیرانگی سے بولے گی، تم اچانک آ گئے؟ میں سوچوں میں گم تھا کہ گاڑی گھر کے دروازے پر رک گئی۔ دروازے کے اندر سے ہنسی کی آوازیں، باتوں کی گونج اور برتنوں کی کھنک سنائی دے رہی تھی۔ میرے قدم جیسے رک گئے۔ میں چند لمحے دروازے پر کھڑا رہا، پھر آہستہ سے دروازہ دھکیلا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ پورا گھر جیسے کسی میلے میں بدل چکا تھا۔ صحن میں کرسیاں بچھی تھیں، بڑے بڑے دیچکے رکھے ہوئے تھے، کچن میں سالن کی خوشبو پھیل رہی تھی اور ہر طرف شور و غل تھا۔ کوئی کہکا لگا رہا تھا، کوئی کھا رہا تھا، کوئی پان چبا رہا تھا۔ دیواروں پر رنگ برنگی لائٹیں لگی ہوئی تھیں، جیسے کسی تقریب کا سماں ہو۔ میری سالیاں خوب تیار ہو کر بیٹھی تھیں، ایک موبائل پر گانے چلا رہی تھی، دوسری سیلفیاں لے رہی تھی، تیسری شاید کچن سے سالن چکھ کر آ رہی تھی۔ ساس جی برآمدے میں پنکھا چل رہی تھیں اور کسی سے کہہ رہی تھیں، چاول ابھی دم پر رکھ دو، مہمان بہت ہیں۔ سسر جی صحن کے ایک کونے میں بیٹھے سگریٹ کے کش لگا رہے تھے اور ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے، آج تو خوب دعوت جمے گی، انم نے تو کمال کر دیا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے تو کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں آ رہا ہوں۔ پھر یہ دعوت، یہ ہجوم، یہ خوشیاں کیوں؟ میں آہستہ آہستہ اندر گیا، کمرے کے دروازے سے جھانکا۔ انم بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، خوب تیار، سرخ جوڑا ہاتھوں میں چوڑیاں، گلے میں سیٹ، چہرے پر چمک۔ وہ اتنی ہنسی خوشی میں لگی تھی کہ جیسے اسے دنیا کی کوئی فکر ہی نہ ہو۔ اس کے سامنے اس کی ایک سہیلی بیٹھی تھی جو ہنس ہنس کر کچھ کہہ رہی تھی، اور انم کہہ رہی تھی، بس آج سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، اب تو مزہ آ گیا زندگی میں۔ میرے پاؤں جیسے زمین میں دھس گئے۔ میں دروازے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی انم تھی جو فون پر روتی تھی، جو کہتی تھی کہ تمہارے بغیر جینا نہیں چاہتی۔ آج وہ ہنس رہی تھی، خوش تھی، مطمئن تھی۔ میں خاموشی سے کھڑا رہا۔ کمرے کے اندر سے اچانک کسی نے کہا، باجی کھانا لگ گیا ہے، سب نیچے آ جائیں۔ انم نے خوشی سے کہا، چلو سب چلتے ہیں، آج بہت دن بعد گھر میں رونق آئی ہے۔ میں نے اسی لمحے محسوس کیا جیسے میرے دل کے اندر کسی نے چھری چلا دی ہو۔ میں کئی لمحے یوں ہی دروازے پر کھڑا رہا، آنکھوں کے سامنے ابا جی کا چہرہ گھومنے لگا۔ میرے دل پر بوجھ سا آ گیا۔ میں باہر نکلا، صحن میں نگاہ دوڑائی، ہر طرف کھانا بکھرا پڑا تھا۔ گوشت، چاول، جوس، کولڈ ڈرنک، سب رزق برباد ہو رہا تھا۔ برتنوں میں سالن بچا تھا، زمین پر روٹیاں گری تھیں۔ میں نے سسکی بھر کر آسمان کی طرف دیکھا۔ دل میں ایک ہی خیال آیا، یہ وہی گھر ہے جہاں میں نے خواب دیکھے تھے، جہاں انم کی محبت کا یقین تھا، جہاں ابا جی کا سایہ تھا۔ مگر آج اس گھر میں نہ وہ احساس رہا، نہ ادب، نہ سکون۔ میں نے آہستہ سے قدم واپس موڑے۔ کسی نے مجھے نہیں دیکھا، سب اپنی اپنی خوشیوں میں مگن تھے۔ میں دروازے سے باہر آیا، ایک لمحے کو پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اندر سے ہنسی کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں۔ میرے ہونٹوں پر ایک کمزور سی مسکراہٹ آئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، شاید اب میں اجنبی بن چکا ہوں اپنے ہی گھر میں۔ میں نے ایک بار پھر دروازے پر دستک دی تو دروازہ میرے سالے نے کھولا، مگر مجھے دیکھتے ہی اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا، خیریت؟ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ تب وہ کہنے لگا، انم سے ملنے آیا تھا۔ جیجو جی، آپ بنا بتائے ملنے چلے آئے؟ کب آئے؟ کیسے آئے؟ بکھلاہٹ میں الٹے سیدھے سوال پوچھنے لگا تو میں نے ایک سخت نظر سے اس کی طرف دیکھا اور چپ چاپ گھر کے اندر چلا گیا۔ میری بیوی کا بھی مجھے دیکھتے ہی رنگ اڑ گیا تھا۔ اس کا میک اپ سے سجا ہوا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا تھا۔ میں نے کہا، گھر میں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگی کہ تمہارے استقبال کے لیے سب گھر والے آئے ہیں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، میں تو بنا بتائے یہاں آ گیا تھا۔ میں نے تو اپنے کسی دوست کو بھی اپنی یہاں آمد کی خبر نہیں دی تھی، پھر سسرال والوں کو کیسے پتا کہ میں آ گیا ہوں؟
مگر اس کے جھوٹ کا پردہ میں نے رکھ لیا تھا۔ اسے نہیں بتایا کہ میں پہلے بھی ایک چکر گھر کا لگا چکا ہوں اور ان کی باتیں سن کر جا چکا ہوں۔ وہ سب اپنی خوشیوں میں اتنے مگن تھے کہ اس بات کو دیکھا ہی نہیں کہ میں گھر میں گھوم پھر رہا ہوں۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی چائے لے کر آ گئی اور پھر کھانا آ گیا۔ میں نے تھوڑا بہت کھانا کھایا اور آرام کرنے لگا، جبکہ صحن میں ابھی تک وہی شور و غل مچا ہوا تھا۔ میری بیوی بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ وہ جو ہر وقت رو کر مجھے بلایا کرتی تھی، اب اسے اتنی توفیق نہیں ہوئی تھی کہ میرے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتی یا میرا حال چال ہی پوچھ لیتی۔ گھر میں اتنی رونق لگی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے تنہائی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک مجھے ابا جی کی یاد آئی تھی۔ ابا جی کہاں تھے؟ میں جانتا تھا کہ اگلی صبح میں ان کے ڈیرے پر جاؤں گا، وہ ڈیرا جہاں میں بچپن میں ان کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، جہاں سے وہ نہ جانے کب سے واپس نہیں آئے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، کاش ابا مجھے معاف کر دیں۔ اگلی صبح سورج نکلا تو میں سیدھا ڈیرے پر چلا گیا، مگر جیسے ہی وہاں پہنچا تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ درخت کے نیچے ان کا پرانا بستر خالی تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، قدموں سے زمین نکل گئی۔ میں بامشکل بولا، ابا۔ ابا تو کہیں بھی نہیں تھے۔ رحیم چاچا نے بتایا کہ ابا 3 مہینے پہلے یہاں سے جا چکے ہیں۔ کہاں گئے ہیں کسی کو کچھ خبر نہیں ہے۔ انم کو پتا تھا، مگر نہ اس نے مجھے بتایا اور نہ ہی ابا جی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ میرے لبوں پر بس ایک جملہ آیا، کاش میں نے غصے میں وہ بات کبھی نہ کہی ہوتی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دل میں بس ایک ہی احساس تھا کہ شاید زندگی میں سب کچھ واپس آ سکتا ہے، مگر والدین کی دعائیں، ان کی موجودگی کبھی نہیں لوٹتی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے طویل دن تھا۔ گھر خوشی میں ڈوبا ہوا تھا، مگر میرا دل ماتم میں۔ میں نے گھر جاتے ہی انم سے سوال و جواب کیے تھے، ابا کہاں ہے؟ مگر اس نے کندھے اچکا دیے اور کہنے لگی کہ جس دن سے آپ نے ابا سے وہ بات کی تھی، اس دن کے بعد ابا گھر نہیں آئے۔ میں نے کھانا وغیرہ بھیج دیا کرتی تھی، مگر 3 مہینے بعد پتہ چلا کہ ابا گھر پر نہیں ہیں۔ میں کھانا تو ابھی بھی بھیج دیتی ہوں، مگر ان کے بارے میں کبھی پوچھا نہیں کہ وہ واپس آئے ہیں یا نہیں۔ اس نے ایمانداری سے سب کچھ بتایا تھا۔ میں نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور کہنے لگا کہ میں وہاں پردیس میں رلتا رہا، دن رات محنت کرتا رہا، کس لیے؟ تمہارے لیے، اور تم میرے ابا کا خیال ہی نہیں رکھ سکی۔ انہیں گھر سے نکالنے کے بعد بھول ہی گئی، کاش میں نے تم سے شادی نہ کی ہوتی، تمہاری باتوں پر اعتبار نہ کیا ہوتا۔ جس دن تم نے ابا کے بارے میں کہا تھا کہ وہ گھر نہ آئے، میں کچھ دن بعد انہیں پکڑ کر تمہارے گھر سے تمہیں نکال دیتا تو بہتر تھا۔ شاید آج میرے ابا میرے پاس ہوتے۔ صرف تمہاری وجہ سے میں نے انہیں کھو دیا ہے۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کے زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس پر ہاتھ اٹھا سکتا ہوں، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تم میرے باپ کے ساتھ ایسا کر سکتی ہو۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا تھا؟ میں ابا کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا، مگر ابا کہیں نہیں مل رہے تھے۔ یا اللہ، پلیز مجھے ایک بار میرے ابا سے ملا دے۔ آئندہ کبھی بھی ان کی بے قدری نہیں کروں گا، انہیں اپنے پاس رکھوں گا، کبھی نظروں سے دور نہیں جانے دوں گا۔ میں بار بار خدا سے دعا کر رہا تھا، مگر نہ جانے میری دعائیں کب قبول ہونے والی تھیں۔ مجھے آج بھی وہ دن پوری شدت سے یاد تھا، جب انم نے مجھے فون کیا تھا اور زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ میں نے اسے پوچھا تھا کیا ہوا ہے، تب اس نے کہا تھا کہ لوگ میرے اور تمہارے ابا کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اپنے ابا کو خود کہہ دو کہ وہ گھر نہ آیا کریں۔ میں غصے سے کھول اٹھا تھا، اس کے آنسو میرے دل پر لگے تھے۔ میں اسے دور تھا، اسے گلے نہیں لگا سکتا تھا، تسلی نہیں دے سکتا تھا۔ مجھے ابا جی پر بھی غصہ آیا تھا، جو جان بوجھ کر لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع دے رہے تھے۔ میں نے فوراً ہی ابا کو فون کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ آپ گھر نہ آیا کریں۔ لوگ آپ پر اور میری بیوی پر طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، اور آپ ہیں کہ اس بات کا کوئی اثر ہی نہیں لیتے۔ میری بیوی کو بد کردار مت بنائیں۔ میں باہر آیا ہوں، مر نہیں گیا کہ اس کا کردار اس طرح سے لوگوں کے سامنے برا بنا دیا جائے۔ آج کے بعد آپ گھر میں نہیں آئیں گے۔ تب ابا نے بنا کچھ کہے فون رکھ دیا تھا۔ کاش اس وقت ابا مجھ سے کچھ کہہ لیتے، مجھے کچھ بتا دیتے، انم کا سچ بتا دیتے، تو آج وہ میرے پاس ہوتے۔ میں نے ابا کی خاموشی کو ان کا جرم سمجھا تھا،
جبکہ وہ نہ جانے کس مصلحت کے تحت خاموش ہو گئے تھے۔ میرے دل میں بار بار پچھتاوے اٹھ رہے تھے مگر ان کے مٹنے کی کوئی صورتحال نہیں نکل رہی تھی۔ میں ہر ایک دروازے پر گیا لیکن ابا کہیں نہیں ملے۔ دل میں خوف تھا کہ نہ جانے ابا کس حال میں ہوں گے۔ آخر ایک دن ایک رشتہ دار نے بتایا کہ شاید وہ کسی کے باڑے میں رہتے ہیں۔ میں فوراً وہاں پہنچا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میری آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا وہ دیکھ کر زمین میرے قدموں کے نیچے سے نکل گئی۔ میرے ابا جانوروں کا گوبر اٹھا رہے تھے۔ ان کے کپڑے گندے تھے، چہرے پر پسینہ اور مٹی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں بھاگ کر ان کے پاس گیا اور ان کے قدموں میں گر گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے کہا ابا مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے اپنے ہی باپ کو گھر سے نکل جانے کے لیے کہہ دیا۔ میں اتنا بےحس نہ جانے کیسے ہو گیا۔ ابا نے میری طرف دیکھا، چہرے پر اداسی تھی مگر آنکھوں میں اب بھی پیار تھا۔ وہ بولے بیٹا تو نے مجھے نہیں نکالا، حالات نے نکالا۔ میں نے روتے ہوئے کہا نہیں ابا، قصور میرا ہے، سب میری بیوی کی باتوں کا اثر تھا۔ ابا آہستہ سے بیٹھ گئے اور کہنے لگے سن بیٹا، میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں لیکن دل بہت دکھا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ ابا کہنے لگے کہ ایک دن تمہاری بیوی نے مجھے کہا کہ ابا جی آپ گھر نہ آیا کریں، لوگ باتیں کرتے ہیں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ ضد کرتی رہی۔ پھر میں نے تمہیں فون کیا تاکہ سمجھاؤں مگر تم نے غصے میں کہا تھا کہ ابا آپ باڑے میں سو جائیں۔ بس وہ دن میرے لیے آخری تھا۔ میں نے تمہاری آواز سنی اور چپ کر گیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، اب اسے میری ضرورت نہیں رہی۔ اس دن کے بعد میں نے تمہیں فون نہیں کیا۔ تمہاری بیوی کبھی کبھار کھانا بھجوا دیتی تھی مگر وہ بھی ایسے جیسے کسی پر احسان کر رہی ہو۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ میں چپ چاپ اس باڑے میں آ گیا اور جانوروں کے کام میں لگ گیا تاکہ کسی پر بوجھ نہ بنوں۔ میں نے ابا کی باتیں سن کر سر جھکا لیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ ابا جی اس عمر میں آ گئے تھے کہ اب خود کو اولاد پر بوجھ سمجھنے لگے تھے۔ میں نے ابا کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا ابا جی مجھے معاف کر دو، میں آپ کو لے کر گھر جا رہا ہوں۔ ابا نے آہستہ سے کہا بیٹا میں تمہیں پہلے ہی معاف کر چکا ہوں۔ میں نے انہیں سہارا دے کر گاڑی میں بٹھا کر گھر لے آیا۔ جب گھر پہنچے تو انم صحن میں تھی۔ ابا کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ میں نے اونچی آواز میں کہا دیکھ لو یہ ہے میرے ابا جنہیں تم نے گھر سے نکالا، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ وہ رونے لگی مگر میں خاموش رہا۔ ابا اندر بیٹھیں۔ کچھ دیر تک کچھ نہیں بولے، پھر آہستہ سے بولے بیٹا غصہ کم کرو، گھر اسی وقت ٹوٹتے ہیں جب عورت یا مرد میں برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے ابا کے قدموں میں بیٹھ کر وعدہ کیا کہ اب کبھی بھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اگلی صبح میں نے انم کو کہا کہ تم ابا سے معافی مانگو، اگر تم نے آج یہ نہ کیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ انم روتے ہوئے ابا کے پاس گئی اور بولی ابا جی مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ ابا نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹی میں تجھے معاف کرتا ہوں، بس آئندہ کبھی بڑوں کی بات کا مذاق مت اڑانا۔ گھر کا ماحول بدل گیا۔ ابا دوبارہ صحن میں بیٹھنے لگے۔ میں ان کے ساتھ چائے پیتا باتیں کرتا۔ وہ وقت مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ میں نے دل میں ٹھان لیا کہ اب کبھی غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، کیونکہ ایک غصے نے مجھے میرے ابا سے 5 سال دور کر دیا تھا۔ میں نے دل سے دعا کی یا اللہ میرے ابا کو لمبی عمر دے اور مجھے کبھی ان کی نافرمانی نہ کرنے دینا۔ اب میں دبئی واپس آ چکا ہوں مگر ہر روز گھر پر فون کرتا ہوں۔ بیوی کے ساتھ ساتھ میں ابا جی سے بھی بات کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں رحیم چاچا کو بھی ہر ہفتے گھر میں بھیجتا ہوں تاکہ وہاں کی صورتحال کا جائزہ لے کر مجھے آگاہ کر سکیں۔ میں نے انم کو معاف کر کے ابا جی کو ایک بار پھر سے اس کے آسرے پر چھوڑا ہے، مگر اب کی بار میں ابا جی سے غافل نہیں ہوا بلکہ ان کی ہر طرح سے خبر گیری کرتا ہوں تاکہ انہیں مزید کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ انم ایک بار پھر سے میرے ابا جی کو اپنے ظلم کا نشانہ بنائے۔ یہاں پر دبئی میں بھی میں اپنا کام ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ سرمایہ جمع ہو جائے تو میں واپس پاکستان میں جا کر اپنا کوئی کام شروع کروں اور مزید اپنے ابا جی کو تنہا نہ چھوڑوں۔ ابا جی کی خدمت کرنا ان کے بیٹے پر فرض ہے، نہ کہ ان کی بہو پر۔ اس بات کو میں بخوبی سمجھ چکا ہوں۔